بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کی مثال آپ علیہ السلام نے قید خانے یعنی جیل سے کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جیل میں کسی انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، نہ کھانا پینا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، نہ عبادت اپنی مرضی سے ہوتی ہے، نہ دیگر اپنے رشتہ داروں وغیرہ سے ملاقات کرنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے کہ مسلمان جب تک یہاں پر رہے تو اپنی مرضی سے نہیں کھائے گا، حلال کھائے گا اور حرام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حق بولے گا، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حق کے ساتھ دے گا اور نہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے رہنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ سونا اس طرح ہے، اٹھنا اس طرح ہے، آپ نے صبح اس طرح کرنی ہے، شام اس طرح کرنی ہے، فلانا کام اس طرح کرنا ہے، فلانا کام اس طرح کرنا ہے۔ یہاں سے لے کر بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک، سر سے لے کر ناخن تک، تمام طور و طریقے، تمام اعمال آپ علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ جو اس طریقے پر کرے گا تو کامیاب، اگر دوسرے طریقے پر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا تو وہ ناکام ہے۔ تو جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو جیلر سمجھ کر، قیدی سمجھ کر زندگی گزارے گا تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت اس کے لیے جنت بنا دیں گے۔ لیکن اگر اس دنیا کو وہ جنت بنا دے، اپنی مرضی کا کھائے پیے، نہ حلال دے کے نہ حرام دے کے، کسی کا دل بھی دکھائے، قبضے بھی کریں اور لوگوں کے دل بھی توڑے، تو اس نے اس دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے اور آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا، اور آخرت اس کے لیے جیل خانہ اور قید خانہ بن جائے گا۔ تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج قبرستان میں حاضری ہوئی اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر، جو تقریباً 2009 میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور قبر کو نور سے منور فرمائے اور آخرت کے تمام منازل آسان فرمائے۔ جتنے بھی قبرستان میں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کامل مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ہمارے ساتھ دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، روشنیوں میں رہا کرتے تھے، دوستوں میں رہا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں میں رہا کرتے تھے۔ آج یہ مجبور ہو گئے اور ان کا وقت پورا ہو گیا۔ آج قبرستان میں رات کے سناٹے میں یہ یہاں پر ہوتے ہیں، جبکہ ہم اپنے گھروں کے اندر محفلیں سجاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور مختلف رشتہ داروں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر رات کے سناٹے میں رہتے ہیں تو ہمیں کوئی غم فکر نہیں ہوتی ان کی۔ تو ہمیں ضرور اس کا غم ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب بھیجنا چاہیے، قرآن شریف پڑھ کر، نوافل پڑھ کر۔ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے جائے وہ ایصال ثواب کے ایسے منتظر رہتے ہیں جس طرح ایک شخص جو سمندر میں ڈوب رہا ہو، پانی میں ڈوب رہا ہو، اور وہ اس انتظار میں ہو کہ کوئی آ جائے اور ہمیں یہاں سے لے جائے اور ہمیں اس پانی سے بچا لے، ڈوبنے سے بچا لے۔ تو اسی طرح یہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی انسان آ جائے اور ہمارے لیے ایصال ثواب کرے اور ہمیں اس تکلیف سے بچائے۔ تو ہر مسلمان کو قبر پہ حاضری دینی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، اپنوں کی خیر خبر گیری کرنی چاہیے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔